بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ ناظرین، آج کی ہماری کہانی ہے عقل مندی کا انعام پارٹ 2۔ سمجھ میں نہیں آتا ان میں کون سی مرغی میری ہے، یہ تو ساری کی ساری ایک جیسی شکل و صورت اور رنگ کی ہیں۔ مجھے تو اپنی مرغی کی کوئی نشانی بھی یاد نہیں، بونے نے بے بسی سے کہا۔ پھر تھوڑی دیر بعد اس نے کہا، اس کا تو مجھے یہی حل نظر آتا ہے کہ میں ان تمام مرغیوں کا سودا کر لوں اور انہیں پرستان لے جا کر سوداگر کے حوالے کر دوں اور کہوں کہ ان میں ہی وہ مرغی ہے جو سونے کا انڈا دیتی ہے، مگر اتنے چھوٹے سے قالین پر میں اتنی ساری مرغیاں رکھوں گا کیسے؟ عارف اور شہینہ دونوں بہت عقل مند بچے تھے۔ وہ ایک کونے میں جا کر اس مشکل کا کوئی حل نکالنے کے لیے ایک دوسرے سے مشورہ کرنے لگے۔ تھوڑی دیر بعد ان کے ذہن میں ایک ترکیب آئی۔ وہ دونوں خوش خوش اپنے باپ کے پاس گئے۔ عارف نے اپنے باپ سے کہا، بونے بھائی سخت پریشانی میں ہیں، ہمیں ان کی مدد کرنا چاہیے۔ مجھے اور شاہینہ کو ایک ترکیب سوجھی ہے جس پر عمل کر کے ہمیں امید ہے ہم اس مرغی کو تلاش کر لیں گے، مگر اس کے لیے ہمیں کچھ رقم درکار ہوگی۔ عادل نے اپنی قمیض کی جیب سے سکوں سے بھری ایک تھیلی نکالی اور اسے عارف کو دیتے ہوئے بولا، پیسوں کی تم فکر مت کرو، یہ لو اور جو کرنا چاہتے ہو کرو، مگر مرغی کو ڈھونڈ کر بونے کے حوالے کر دو، وہ بیچارہ بہت پریشان ہے، ویسے بھی وہ پرستان سے آیا ہے، ہمیں اس کی ہر حال میں مدد کرنا چاہیے۔ تمہیں پتہ ہے پرستان کی پریاں ہم انسانوں کی کتنی مدد کرتی ہیں، وہاں کی پریاں پذیردار اور بونے کتنے اچھے ہوتے ہیں، بس دیو اور جادوگر انسانوں سے اچھا سلوک نہیں کرتے، مگر ہمیں ان سے کیا لینا؟ عارف نے سکوں کی تھیلی سنبھال کر اپنی جیب میں رکھی۔ پھر وہ اور شاہینہ باڑے میں گھوم کر مرغیوں کی گنتی کرنے لگے۔ وہاں پر موجود مرغیوں کی تعداد 150 تھی۔ گنتی ختم کر کے عارف عادل کے پاس آیا، آپ باڑے کا دروازہ بند کر کے بونے بھائی کے ساتھ گھر جا کر آرام کریں، باقی کام آپ مجھے پر اور شاہینہ پر چھوڑ دیں۔ یہ کہہ کر وہ شاہینہ کو ساتھ لے کر گیا، وہاں گاؤں کی جانب چلا گیا۔ عادل بونے کو ساتھ لے کر چلا گیا۔ شام کو جب عارف اور شاہینہ گھر آئے تو عادل نے پوچھا، مرغی کا کچھ پتہ چلا؟ بونا ابھی انہیں امید بھری نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ اللہ نے چاہا تو کل تک پتہ چل جائے گا، عارف نے مسکرا کر کہا۔ اس کی بات سن کر شاہینہ بھی مسکرانے لگی تھی۔ اگلے روز وہ سب مرغیوں کے باڑے پہنچے۔ جب وہ باڑے میں داخل ہوئے تو وہاں کا منظر دیکھ کر عادل اور بونا حیرت زدہ رہ گئے۔ پورے باڑے میں کھجور کے پتوں اور مضبوط سرکنڈوں سے بنی چھوٹی چھوٹی جالی دار ٹوکریاں قطار در قطار رکھی ہوئی تھیں۔ ان ٹوکریوں پر ڈھکن بھی تھے۔ وہاں ایک بھی مرغی نظر نہیں آ رہی تھی، البتہ مرغے ادھر ادھر دانہ دن کا چگتے پھرتے تھے۔ عادل نے کہا، یہ ٹوکریاں کہاں سے آ گئیں اور ہماری مرغیاں کہاں کہاں گئیں؟ یہاں تو صرف مرغے ہی مرغے نظر آ رہے ہیں۔ یہ ٹوکریاں ہم نے آپ کے دیے ہوئے پیسوں سے گاؤں کی دکان سے خریدی تھیں۔ کل شام ہم نے ٹوکریوں میں بوسہ بچھا کر ٹوکری میں ایک ایک مرغی بند کر دی تھی اور ہر ٹوکری میں مٹی کی پیالیوں میں ان کا دانہ پانی بھی رکھ دیا تھا اور ٹوکریوں کے ڈھکن بند کر کے گھر چلے آئے۔ اب ہم احتیاط سے ہر ٹوکری کا ڈھکن اٹھا کر دیکھیں گے، جس ٹوکری سے بھی سونے کا انڈا نکلے گا ہم سمجھ جائیں گے کہ اس میں بونے بھائی کی سونے کا انڈا دینے والی مرغی موجود ہے۔
عادل کے ساتھ بونا بھی ان دونوں کی عقل مندی پر حیران رہ گیا تھا۔ عارف اور شہینہ بڑی احتیاط سے ہر ٹوکری کا ڈھکن اٹھا کر اس میں جھانکنے لگے۔ اچانک ان کے کانوں میں شہینہ کی آواز آئی، اس ٹوکری میں سونے کا انڈا ہے۔ پھر وہ اس ٹوکری کو اٹھا کر اپنے باپ کے پاس آئی۔ یہ انڈا اس ٹوکری میں بند مرغی نے دیا ہے، اس نے بتایا۔ عادل نے ٹوکری اور سونے کے انڈے کو بونے کے حوالے کر دیا۔ بونا بہت خوش تھا، اس نے ٹوکری میں سے انڈا نکال لیا۔ اب اس کے پاس 2 سونے کے انڈے ہو گئے تھے۔ اس نے ایک انڈا عارف اور دوسرا شہینہ کو دیا اور بولا، بچوں، پری زاد سوداگر کی بیٹی نے کہا تھا کہ جب تک یہ مرغی میرے پاس رہے گی اس کے دیے ہوئے انڈے میرے ہوں گے، اس لیے یہ انڈے میں تم دونوں کو دے رہا ہوں۔ یہ تمہاری عقل مندی کا انعام ہے۔ تم نے جو کام کیا ہے وہ کوئی آسان کام نہیں تھا۔ تم دونوں بہت ذہین بچے ہو۔ تم نے مجھے ایک بہت بڑی مشکل پریشانی سے نجات دلا دی۔ میں زندگی بھر تمہارا احسان مند رہوں گا۔ سونے کے انڈے لے کر دونوں بہن بھائی نے اس کا شکریہ ادا کیا۔ پھر بونا عادل کی طرف مڑا اور بولا، عادل بھائی، میں تمہارا بھی بہت مشکور ہوں کہ تم نے میری مصیبت میں میرا بہت ساتھ دیا۔ یہ تو ہمارا فرض تھا، ہم تو چاہتے ہیں کہ تم ہمیشہ ہمارے ساتھ رہو۔ عادل نے کہا، تم سب لوگ بہت اچھے ہو، میں تم سے ملنے آتا رہوں گا، بونے نے کہا۔ پھر اس نے قالین کو زمین پر بچھایا، اس پر مرغی کی ٹوکری رکھی اور ان سب کو خدا حافظ کہہ کر خود بھی قالین پر بیٹھ گیا۔ اس کے بیٹھتے ہی قالین فضا میں بلند ہوا اور پرستان کی جانب اڑ گیا۔ عارف اور شہینہ نے سونے کے انڈے عادل کے حوالے کر دیے۔ اس کے بعد انہوں نے بقیہ ٹوکریوں سے انڈے نکال کر جمع کیے۔ اس دوران مرغیاں باہر گھومنے پھرنے لگی تھیں۔ تھوڑی دیر بعد انہوں نے دیکھا کہ مرغیاں دوبارہ اپنی اپنی ٹوکری میں جا کر بیٹھ گئیں۔ انہیں اپنے نئے گھر پسند آ گئے تھے۔ عارف نے کہا، اتنی بہت سی ٹوکریاں خریدنے پر ہمارے بہت سے پیسے خرچ ہو گئے، مگر ہم اب اپنی مرغیوں کو انہی ٹوکریوں میں رکھا کریں گے۔ اس سے وہ سردی سے محفوظ رہیں گی، اپنے گھروں میں وہ خوش بھی نظر آ رہی ہیں۔ گھر آ کر عادل نے جب اپنی بیوی کو یہ تمام واقعہ سنایا تو وہ اپنے بچوں کی عقل مندی پر بہت خوش ہوئی۔ تھوڑے دنوں بعد عادل نے دونوں سونے کے انڈے بیچ کر بہت سی دولت حاصل کر لی۔ بونا کبھی کبھار ان سے ملنے ان کے گاؤں آ جاتا تھا۔ عارف اور شہینہ اس کا بے چینی سے انتظار کرتے تھے، کیونکہ وہ انہیں اپنے جادو کے اڑنے والے قالین پر بٹھا کر سیر بھی کرواتا تھا۔ دوستو، اگر